قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، عظمت، مقام ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں صحابہ کے طبقات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ افضل الصحابہ کون ہیں، صحابہ میں افضل ترین کون ہے، پھر ان کے بعد کون ہے، پھر ان کے بعد کیا کیٹیگری ہے۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ صحابی بننا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور یہ منتخب بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ کیونکہ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام سنابحی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اپنے علاقے سے سفر کرتے ہیں مدینہ کی طرف صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ آپ کو لیٹ ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ قبل دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طرح سوید بن غفلہ بزرگ شخص تھے، ایک محدث بھی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ میں صحابی بن جاؤں، ساتھی بن جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیدار کر لوں۔ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں پہنچے تو دیکھا مدینے میں ایک گروہ ہے، لشکر ہے، وہ آ رہا ہے۔ ان سے کہا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کو لیٹ ہو چکی ہے، ہم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر کے آ رہے ہیں، قبر کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابی یہ ایک شرف ہے، یہ ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب بندوں کو صحابی بنایا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو داؤد میں، لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ، ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا دیدار کرنا، فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے، تم میں سے کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس کو عمر دی جاتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی، اتنی زندگی عمل کرتا ہے لیکن اس کے دیدار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو دیدار کرنے والا ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابی بننا ایک شرف ہے، اور یہ صحابہ کی پوری جماعت یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ جماعت تھی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ آج مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے طبقات بیان کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام میں افضل کون تھا، اس کے بعد کون تھا، اس کے بعد کون تھا۔ افضل الصحابہ سب سے زیادہ افضل ترین صحابہ اہل الحدیبیہ، حدیبیہ والے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، جو حدیبیہ کے کنویں پر جمع ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام عمرے کے لیے جا رہے تھے، کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، مشرکوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، وہاں پر صلح ہوئی۔ اس مقام پر جو صحابہ موجود تھے افضل ترین صحابہ ہیں۔ اور پھر کیسے معلوم ہوا ہمیں؟ قرآن مجید بتلاتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی
بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا کہ کیا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ رضامندی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہر مقام پر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے کیا، اس کے باوجود اور بھی کوئی چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اب کچھ نہیں چاہیے، جو بھی ہے سب مل گیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندو، ایک میری نعمت جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کہیں گے اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ میری رضامندی ہے، میرا راضی ہونا، کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ اور فرمایا آج میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد تم لوگوں سے کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، مجھے آپ کو جو بھی جنت میں داخل ہوگا، جو بھی اللہ کی طرف سے جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے فیصلے سے، اذن سے، حکم سے، ان سب کو بعد میں یہ نعمت ملے گی۔ لیکن صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی، یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تزالون بخیر، فرمایا کہ ہمیشہ تم لوگ خیر پہ رہو گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب تک میرے دیکھنے والے موجود ہیں اور میرے ساتھی موجود ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یعنی صحابہ اکرام سراپا خیر تھے۔ تو معلوم ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ موجود تھے، اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ خود فرما رہے مومنین، اور پھر فرمایا عالم ما فی قلوبہم، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ میں نفاق آ چکا تھا، فلاں صحابی نعوذ باللہ منافق ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ نے پہلے بتلا دیا، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا وہ بھی اللہ جانتا تھا، اسی لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ میں دوسرا طبقہ جو افضل ترین ہے وہ احد کے صحابہ ہیں، احد میں شامل ہونے والے، شریک ہونے والے، احد میں جہاد کرنے والے۔ آج ایک بدبخت گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ احد میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ تو آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ چھوڑا نہیں تھا، ہاں تھوڑی دیر کے لیے منتشر ہو چکے تھے، لیکن پھر جمع ہوئے اور لڑائی شروع کی اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور میدان فتح کیا۔ تو احد کے صحابہ، ان کا مقام مرتبہ بہت ہی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی بندہ جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پہلے جہنم دکھلائے گا کہ یہ جہنم دیکھو، اگر تم لوگ برے عمل کرتے، خراب عمل کرتے، نیکی نہ کرتے، اچھے اخلاق سے پیش نہ آتے، دنیا میں نیکیاں نہ سمیٹتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا۔ یہ اللہ سب جنتیوں کو دکھلائے گا، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں جو احد میں شریک ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی ان کو جہنم نہیں دکھلائے گا۔ ان کا مقام، ان کی فضیلت ہے، یہ احد والے ہیں۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں ایک دو فضیلتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کے بعد اہل احد کے بعد افضل ترین کون ہیں؟ وَأَفْضَلُ أَهْلُ أُحُدٍ أَهْلُ بَدْرٍ، جو بدر کے مارکے میں شریک ہوئے، جو 313 تھے یا 317 تھے، اتنے سے چھوٹی سی تعداد کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی رات جب بدر کا مارکہ ہونا تھا،
سجدہ کر کے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میری یہ چھوٹی سی جمع پونجی ہے، یہ میری محنت ہے، توحید کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اللہ یہی میرا لشکر ہے، یہی میرا گروہ ہے۔ اگر کل مارکے میں یہ شکست خوردہ ہو گیا تو اللہ تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں ہوگا۔ روتے ہیں، صحابہ دلاسا دیتے ہیں۔ ابو بکر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے، آپ اتنی پریشانی نہ اٹھائیں۔ تو کیا ہوا؟ فتح اللہ نے نصیب کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب فتح حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے مارکے میں، جنگ میں، جہاد میں اوپر سے جھانکا، اللہ نے اوپر سے خاص طور پر جھانک کر دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، فرمایا کہ آج کے بعد بدریو تم جو بھی عمل کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا، خود جھانک کر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اہل بدر کا مقام، فضیلت، مرتبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شریک تھے بدر کے اندر، ان کا بڑا مقام تھا، اللہ نے ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اس کے بعد افضل صحابہ کون ہیں؟ وَأَفْضَلُ أَهْلُ بَدْرٍ الْعَشْرَةُ، عشرہ مبشرہ، جن کو ایک ہی مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ۔ ایک صحابی رسول اپنے شاگردوں سے حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کے نام لے کر جنتی قرار دیا۔ جب حدیث مکمل ہوئی تو شاگردوں نے پوچھا، کہا کہ آپ نے 10 کہا تھا اور 9 کے نام لیے، ایک نام نہیں لیا۔ کہا کہ اگر تم لوگ یہ اصرار نہ کرتے، نہ پوچھتے تو میں خاموش رہتا۔ وہ خوش نصیب میں ہوں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے رسول نے ان 10 کے اندر شامل کیا۔ صحابہ اکرام کا مقام یہ تھا، یہ مرتبہ تھا کہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنتوں کی بشارتیں دی۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور پھر ان کے بعد افضل کون ہے؟ ان کے بعد افضل الخلفاء ہیں، 4 خلیفہ۔ کیسے افضل ہیں؟ کس طرح ان کا شان اور مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یہ خلفاء آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سیدنا عمر کی شان بھی ملے گی، سیدنا ابو بکر کی شان بھی ملے گی، سیدنا علی کی شان بھی ملے گی، سیدنا عثمان کی شان بھی آپ کو نظر آئے گی قرآن میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے لیے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اس کو لازمی پکڑو، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازمی پکڑو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ یعنی جو میرا طریقہ ہے وہی ان کے پاس طریقہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کی بھی اتباع کرو۔ تو خلفاء راشدین کا مقام، مرتبہ اعلیٰ اور بلند ہے۔ اس کے بعد ان سب میں، تمام انسانیت میں افضل ترین مخلوق اللہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مجھ پر کسی نے احسان کیے میں نے احسان کے بدلے دے دیے، لیکن یہ ابو بکر ہے جس کے اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، میں اس کے احسان نہیں دے سکتا۔ مشکل ترین حالات میں
قریش والے لڑائیاں کرتے جھگڑے کرتے وہاں بھی ساتھ دینے والے، میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے والے، ہجرت کا مشکل ترین سفر ساتھ کرنے والے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ مقام، فضیلت، مرتبہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں کہ عائشہ مجھے محبوب ترین ہے، اور کہا کہ مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے محبوب ترین ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ سیدنا ابو بکر ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ چاروں کو دیکھ لیں تو یہ چاروں کی ترتیب سارے صحابہ کے اندر موجود تھی، وہ جانتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جنگ احد کے موقع پر، جس کے بارے میں کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ بھاگ گئے تھے، نبی علیہ السلام پہاڑ کی آڑ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے میں، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان للکارتا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ صحابہ فرماتے کہنے لگے تھے، بولنے لگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر سوال دوسرا کہتا ہے افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سمجھ چکے تھے اگر نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے تو آپ کے بعد اس گروہ کی کمانڈ کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ تو کافر بھی جانتے تھے اس وقت کے، یہ تو اہل ایمان تو جانتے ہی تھے، وہ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی جانتے تھے، جنگوں کے اندر بھی جانتے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی لیڈر ہے، کوئی قائد ہے تو وہ ابو بکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال کرتے افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ سمجھتے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے اور ابو بکر نہیں رہے تو ان کے بعد اگر کوئی قائد ہے مسلمانوں کا تو وہ عمر ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی، فکر تھی، وہ سمجھتے تھے کہ کون کون ترتیب کے ساتھ قائد بننے اور خلیفہ بننے۔ قربان جائے رب العالمین کی ذات پہ، اللہ تعالی نے 1400 سال پہلے ایک بچے کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس بچے نے ایسا سوال کیا کہ جو آج کل کے فتنوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان پاک ہستیوں کے بارے میں بکواسات کریں گے، بری باتیں کریں گے، غلط بیانی کریں گے۔ وہ کون بچہ ہے؟ وہ محمد بن حنفیہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے سوال کیا اپنے والد سے، کہا کہ ای الناس افضل، ابا جان سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے ثم من؟ سیدنا علی فرماتے ہیں عمر۔ بچہ ذہین تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، بچہ ذہین تھا، عقل مند تھا، دانا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بعد اگر میں نے کہہ دیا کون تو آپ فرمائیں گے کہ عثمان، لیکن اس کے بعد سوال انہوں نے چینج کر دیا، کہا ثم انت، اے ابا جان کیا عمر کے بعد آپ کا مقام ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں لا بیٹا، تیسرے نمبر پہ بھی میرا مقام نہیں ہے۔ یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ترتیب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی برقرار رکھا ہے، حتیٰ کہ کوئی مزاحمت نہیں کی خلافت کے بارے میں۔ سیدنا ابو بکر کی بھی بیعت کی ہے، عمر کی بھی بیعت کی ہے، سیدنا عثمان کی بھی بیعت کی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے۔ یہ ترتیب خود بھی جانتے تھے۔ یہ ہوگی ترتیب کہ افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم، اس کے بعد عشرہ مبشرہ،
اس کے بعد مقام اہل بدر کا، اس کے بعد مقام اہل احد کا، اس کے بعد مقام صلح حدیبیہ پر موجود 1400 صحابہ کا، یہ فضیلت ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمیں غور سے سمجھنی چاہیے، عقل میں بٹھانی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج کچھ بدبخت کھڑے ہوتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ بدبخت شخص یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ جب ان کے دل کے اندر ایمان آ چکا، اس کے بعد صحابیت کا درجہ ان کو مل چکا، اب اگر ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، اللہ کے فرمان کا منکر ہے، جس فرمان کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا